اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند نکات اس مختصر وقت میں بیان کرنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی یہ جو مقدس عبادت ہے روزے کی صورت میں، یہ کسی خاص فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام، تمام مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، اور یہ ایک مشترکہ عبادت ہے جو تمام مسلمانوں کے درمیان ہے۔ بہت سارے مشترکات ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان، ان میں سے ایک مشترک عبادت جو کہ انتہائی بااہمیت عبادت شمار کی جاتی ہے، وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دور میں جہاں پر دشمن اسلام اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر تمام مسلمانوں کا اخلاقی و دینی فریضہ بنتا ہے کہ وہ مشترکات کی طرف توجہ دیں، اور خصوصاً یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے جس میں تمام مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہر عبادت میں چاہے ماہ رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، ان تمام عبادات میں اخلاص کی انتہائی اہمیت ہے۔ اعمال کی قبولیت اخلاص پر موقوف ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں علی بن ابی طالب، تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کو خالص طریقے سے انجام دینا خود عمل کے انجام دہی سے زیادہ شدید ہے، زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اخلاص انتہائی اہمیت رکھتا ہے عبادات میں۔ اگر اخلاص نہ ہو تو اگرچہ ظاہراً وہ ہمیں عبادت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں عبادت نہیں بلکہ رکاوٹ شمار ہوتی ہے۔ لہذا شہید ثانی کی عبارت ہے منیت المرید میں، مفہوم عبارت یہ ہے کہ الاخلاص اشد و اعظم، الاخلاص اخطر و اعظم، انتہائی عظیم رکن عبادات میں اخلاص ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر اخلاص موجود ہو عبادات میں تو عبادت کو معراج حاصل ہوتی ہے، اگر یہ اخلاص نہ ہو عبادت میں تو یہ عبادت ظاہراً ہمیں عبادت نظر آتی ہے، لیکن واقع میں یہ عبادت رکاوٹ شمار ہوتی ہے۔ لہذا تمام عبادات میں اخلاص کا حاضر ہونا انسان کے پاس، انسان کا مخلص ہونا عبادات میں انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مؤمنین اس بات کا خیال رکھیں کہ عبادت کی صحت کچھ شروط پر موقوف ہوتی ہے، لہذا عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مسائل سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے فقہائے اعظام نے، مراجع کرام نے جو کچھ اپنے رسالہ عملیہ میں احکام بیان کیے ہیں، مومنین کو چاہیے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے ان احکام سے آشنائی حاصل کرے اور صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے، اور ہر عبادت کو تب معراج حاصل ہوتی ہے جب عبادت کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ آداب کا رعایت کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر عبادت میں کچھ آداب ہیں، کچھ شروط ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، ان کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ماہ رمضان میں تمام آداب
کتابوں میں اور مفاتیح الجنان میں اور دیگر جو کتابیں اخلاق کے حوالے سے آداب کے لحاظ سے لکھی گئی ہیں، مومنین ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تفصیل بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن عظمت ماہ رمضان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے عظمت کے بارے میں یہ کافی ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پیغمبر اسلام ہر سال ماہ رمضان کی اہمیت سے مومنین کو آگاہ کرتے تھے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ خطبہ بیان کرتے تھے۔ روایت ہے علی بن ابی طالب سے کہ جو ہی ماہ رمضان قریب ہوتا تھا تو پیغمبر اسلام خطبہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، ماہ مبارک رمضان آپ لوگوں کی طرف اپنی رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام وساعاتہ افضل الساعات۔ تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے ساعات اور لمحات انتہائی قیمتی لمحات شمار ہوتے ہیں۔ اور جس ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں یہ دعا ماثور میں یہ جملے موجود ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر وظیفہ، ہر فریضہ نماز کے بعد یہ دعا وارد ہوئی ہے اور ہم پڑھتے ہیں وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ۔ پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو آپ نے عظمت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، شرافت بخشی ہے۔ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، اور اس مہینے کو آپ نے فضیلت دی ہے تمام مہینوں پر۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي، یہ وہ مہینہ ہے کہ فرضت صِيَامَهُ عَلَيَّ، جس مہینے میں روزے میرے اوپر آپ نے فرض قرار دیے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَان، اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ، اس ماہ مقدس میں آپ نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا ہے، هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کی خاطر۔ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور اس ماہ مقدس رمضان میں لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں پر فضیلت خداوند متعال نے دی ہے۔ لہذا اس کی اہمیت سے آشنائی ہر مومن کو آشنائی ہونی چاہیے، اور صرف بھوکا رہنا صبح سے لے کر غروب تک یہ بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمآ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا العناء۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو روزے سے صرف پیاس اور بھوک ہی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور کوئی مقام اور کوئی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اور کتنے شب زندہ دار ہیں جو عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن ظاہراً عبادتیں نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کو مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ہر عبادت میں کچھ آداب ہیں، ان آداب کی اگر رعایت نہیں کی جائے تو ماہ رمضان میں صرف بھوک ہی انسان کو مل سکتی ہے، صرف پیاس ہی اس کو مل سکتی ہے، لیکن کوئی اجر اور ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح شب زندہ داری، عبادت میں رات بسر کرنا، تب اس کو وہ ثواب ملتا ہے جب وہ تمام آداب کی رعایت کرے۔ رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک وبصرک۔ آداب صیام میں سے یہ ہے کہ صرف انسان اپنا آپ کو بھوکا نہ رکھے، بلکہ آنکھیں اور اسی طرح سماعت، تمام محرمات سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ روایت میں وارد ہوا ہے لیس ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہما، صیام صرف کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا نام نہیں ہے۔ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتِكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ۔
جب روزہ رکھو گے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اما حرم اللہ، جو چیزیں خداوند متعال نے حرام قرار دی ہے ان سے اجتناب کرو، اور یہ متقی انسان کی صفت ہے جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، اشارہ کیا ہے کہ متقی انسان وہ ہے کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم۔ متقی انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہے، اور حکم ہے خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں آپس میں جھگڑا نہ کرو اور حسد نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ولا تغفلوا عن ذکر اللہ، اور ذکر خدا سے غافل مت ہو جاؤ۔ اور یہ تمام آداب مذکور ہے، اگرچہ حسد نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور غیبت نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں، ہر وقت مطلوب ہے انسان مومن سے، لیکن آداب ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے اور خصوصی رعایت کا حکم ہے۔ اور فرمایا رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام نے، لا یکن یوم صومک کیوم افطارک، تمہارا روزے کا دن افطار والا دن کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب تک آداب کی رعایت نہیں ہوگی ماہ رمضان میں، اگرچہ عبادت خود عظیم ہے لیکن انسان عظیم تب بنتا ہے کہ جب اس عبادت کے تمام آداب کا خیال رکھے۔ اور ماہ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اور یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان مقدمہ ہے ماہ رمضان کے لیے، تاکہ انسان معنوی طور پر، روحانی طور پر اس کی معراج ہو اور بلندیوں تک اس کی رسائی ہو۔ اور بدبخت ہے اور شقی ہے وہ انسان جس کی مغفرت ماہ رمضان میں نہ ہو۔ روایت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ من لم یغفر لہ فی شہر رمضان لم یغفر لہ الی قابل، جس کی مغفرت اور بخشش ماہ رمضان میں نہ ہو پھر کسی اور دن میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا دعا ہے پروردگار عالم سے کہ تمام آداب ماہ رمضان کی رعایت کرنے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔